الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول و خاتم النبیین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ بقرہ سورہ آل عمران جاری ہے اور سورۃ آل عمران کی تقریباً 85 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ہم نے اللہ تعالیٰ کا دین اسلام کی حقانیت کے حوالے سے پڑھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کے آنے کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کوئی اور دین، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، کوئی کسی ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا کوئی جو دین ہے وہ اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں ہوگا، جس کے بارے میں یہ آیت واضح طور پر موجود ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرنے کی کوشش کی تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، کیونکہ اس نے اسلام کے آنے کے بعد اپنا مذہب نہیں چھوڑا، اپنا دین نہیں چھوڑا اور اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گزشتہ انبیاء اور پیغمبر ہیں اور گزشتہ آسمانی کتابیں ہیں، ان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی اور وہ اپنی امتوں کو یہ دعوت دیتے آئے تھے کہ ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے اور وہ آخری پیغمبر ہوں گے، ان کی شریعت آخری ہوگی، اور اس کے آنے کے بعد پھر ایمان اسی پر لانا ہوگا۔ اور نبیوں سے بھی یہ عہد لیا گیا، ہم نے گزشتہ آیات کی تفسیر میں پڑھا ہے۔ بہرحال جی آگے کیا بیان ہو رہا ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیف یہدی اللہ، کیسے اللہ ہدایت دے گا، قوماً ایسے لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد، وشہدوا اور انہوں نے گواہی دی، ان الرسول حق کہ بے شک رسول سچا ہے، وجاءہم البینات اور ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو ایمان لانے کے بعد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جانچنے کے بعد کہ یہ رسول سچے ہیں اور قرآن حق ہے، اس کے بعد بھی اپنے مذہب پر اڑا رہا، قائم رہا۔ جس طرح یہودی جو ہیں وہ اقرار کر لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے اور پھر بعد میں منکر ہو جاتے تھے، جس طرح ہم نے گزشتہ آیات میں پڑھا ہے کہ انہوں کی ایک طریقہ کار تھا ان کا کہ وہ صبح سویرے ایمان لے آتے اور شام کو انکار کر دیتے تاکہ لوگوں کو متنفر کیا جائے، عام الناس کو، کہ اسلام میں کوئی خرابیاں جس کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا ہے تو وہ لوگ بھی چھوڑ دیں۔ تو اس طرح کے جو بندے ہیں ان کے بارے میں یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، پہلے اقرار کر لیا پھر انکار کر لیا۔ یہ یہودیوں کے حوالے سے ہے، اور بالعموم ہر وہ شخص جو اسلام کو قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گیا، پھر گیا اپنے دین اسلام سے اور اس نے چھوڑ دیا، اس حال میں کہ اس نے پہلے گواہی ایمان بھی لے آیا اور انہوں نے گواہی بھی دی کہ یہ رسول سچا ہے، پہلے قبول کیا، وجاءہم البینات اور ان کے پاس واضح دلائل بھی آ چکے تھے، اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا اسلام اور منکر ہو گئے، مرتد ہو گئے،
تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے لوگ ظالم ہیں اور ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت کی راستے پر لے کر جانا اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اصل میں یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ عام کافروں سے زیادہ بدتر مجرم ہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، جبکہ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا تو کوئی زبردستی نہیں تھی، جس طرح سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اسلام کو قبول کروانے کے یا کرنے کے حوالے سے یہ اصول طے ہے کہ کوئی کسی کافر پر زبردستی نہیں کر سکتا، نہ ہی زبردستی اسلام قبول کروایا جاتا ہے اور نہ ہی کسی جبر کی بنیاد پر اور گن پوائنٹ پر کسی کو مسلمان کیا جاتا ہے، اور نہ ہی ہمیں یہ تعلیم ہے۔ جب اتنی واضح اور کلیئر اصول موجود ہیں کہ آپ پر کوئی تلوار لے کر نہیں کھڑا ہوا کہ مسلمان ہو جاؤ، ٹھیک ہے، صرف یہ ہے کہ آپ اسلام کو ایز اے مذہب قبول کرو اور اس کے ماتحت رہو، اپنے مذہب کے مطابق آپ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رہیں، لیکن یہ ہے کہ غلبہ اسلام کا ہوگا، آپ اسلام کے تابع رہیں گے۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر بات ہو بھی چکی ہے کچھ۔ تو ایسے لوگ جب ان پر زبردستی نہیں تھی تو انہوں نے اسلام کو قبول کیوں کیا؟ اگر انہوں نے چھوڑنا ہی تھا تو پھر انہوں نے اسلام کو قبول کیوں کیا؟ اصل وجہ یہ ہے۔ اب وہ لوگ مرتد جو ہو گئے ہیں، مطلب اسلام کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا ہے، تو وہ کس لیے انہوں نے چھوڑا؟ ان پر کوئی زبردستی نہیں تھی، تلوار نہیں تھی، گن پوائنٹ نہیں تھا، تو پھر انہوں نے قبول کرنے کے بعد اپنی تسلی اور تشفی کے ساتھ اسلام کے اندر داخل ہوئے، دین کو اختیار کیا، اور اب چھوڑا کیوں ہے؟ اس لیے مرتد کی جو سزا ہے وہ شریعت میں قتل ہے۔ اگلی آیات کی تفسیر میں بیان کرتا ہوں۔ اور ایسے لوگ ظالم ہیں، اور ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت بھی پھر نہیں دیتا۔ آگے، اولئک جزاؤہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی سزا ان علیہم لعنت اللہ، کہ بے شک ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی بھی، والناس اجمعین، اور تمام قسم کے لوگوں کی بھی۔ یعنی یہ اتنا برا انسان ہے جو اسلام کو قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے، یا واضح دلائل آنے کے بعد بھی اسلام کو، دین کو قبول نہ کرے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے۔ یہ سزا ہے ان کی اس دنیا میں، اگلے جہان میں جو ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ ان علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی، اور فرشتوں کی بھی، اور تمام لوگوں کی بھی۔ خالدین فیہا، اور یہ اسی لعنت کا شکار کب تک ہوتے رہیں گے؟ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اب یہ آخرت کے عذاب کا بھی یہاں پہ ذکر موجود ہے کہ ان پر عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا اور ان کو کسی قسم کی مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ آگے، الا الذین تابوا، ایک صورت اس کی ہے اگر وہ بچنا چاہتے ہیں۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، معاف کرنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص مرتد ہو جائے اور پھر دوبارہ اسلام کے اندر داخل ہونا چاہے توبہ کرنے کے بعد، اور اپنی اصلاح بھی کر لے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی اس غلطی کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک روایت بھی ہے، نسائی کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص نے اسلام کو قبول کیا اور پھر بعد میں مرتد ہو گیا، کفار کے ساتھ جا ملا، پھر اس کا کوئی ذہن بن گیا دوبارہ اسلام میں داخل ہونے کا،
تو اس نے اپنے قبیلے سے کہلوایا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں کہ کیا میری توبہ قبول ہے اور میں اسلام میں دوبارہ داخل ہونا چاہتا ہوں. تو پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر ان کے جو قبیلے والے تھے انہوں نے یہ آیت اس کو بھیجی، تو اس نے دوبارہ توبہ کر کے اسلام کو قبول کر لیا. یعنی مرتد کی توبہ جو ہے وہ قبول ہے، اس کی یہ غلطی معاف ہو سکتی ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے. اور اسی طرح کیا کہتے ہیں، اصلاح بھی اپنی کر لیتا ہے کہ آئندہ میں نہیں کروں گا. اب مرتد کی جو سزا ہے یہ قتل ہے. اس بارے میں صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فقتلوا، جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو. بخاری کی یہ روایت ہے. اس کی وجہ میں پیچھے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جب زبردستی نہیں تھی، لا اکراہ فی الدین، تو اس نے اسلام کو خوشی سے قبول کرنے کے بعد چھوڑا کیوں ہے، یہ مسئلہ ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو اس سے کوئی لالچ دیا گیا ہے، کوئی اسے کوئی حرص دلائی گئی ہے کفار کی طرف سے، تو کوئی نہ کوئی ایسی پرابلم ہے جو ناقابل برداشت ہے کہ وہ اسلام کو چھوڑ رہا ہے، تو اس کو قتل کر دیا جائے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو توبہ کر لیتا تو دوبارہ داخل ہو جائے، اس کی توبہ کو قبول اس آیت کی روشنی میں ہو جائے گی. فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا پھر اس میں بڑھ گئے، کفرن کفر کرتے ہوئے، لن تقبل نہیں ہرگز قبول ہوگی، توبتہم ان کی توبہ، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم الضالون جو گمراہ ہیں. اچھا، اب اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا مفسرین نے مسئلہ سمجھایا ہے. میں بھی کوشش کرتا ہوں اس بات کو کلیئر کرنے کی، کیونکہ دونوں آیات ایک دوسرے کی مخالفت میں لگ رہی ہیں بظاہر. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ توبہ مرتد کی قبول ہے اگر اپنی زندگی میں کر لیتا ہے تو، اور اصلاح کر لیتا ہے، جس طرح یہ گزشتہ آیت میں بیان ہو چکا ہے. لیکن ان الذین کفروا بعد ایمانہم، یہ جو ہے ثم ازدادوا پھر اس میں شدید ہو گئے، بڑھ گئے اپنے کفر میں، ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور کفر میں پھر بڑھ گئے، ان کی توبہ قبول نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ مفسرین کہتے ہیں یہ ہے کہ موت تک جس نے توبہ نہ کی اور حالت نزع کے اندر اس نے توبہ کرنے کی کوشش کی، تو اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا. وہ تو ویسے بھی ہے، کوئی بھی شخص کسی بھی گناہ سے حالت نزع کے وقت کسی عمل سے یا کفر سے توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک موت اس کے حلق تک نہیں پہنچ جاتی. یعنی حالت نزع جو ہوتا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے توبہ قبول کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسے محفوظ فرمائے کہ بغیر توبہ کے ہم دنیا سے جائیں. بس اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معافی والا پہلے ہی معاملہ کر دے، جس قدر ہم گناہ گار اور خطا کار اور سیاہ کار ہیں. بہرحال جی، یہ اس بندے کے لیے یہ آیت ہے جو ہمیشہ ڈٹا رہا اسلام کو چھوڑنے، مرتد ہونے کے بعد، یا تو وہ اسلامی قانون کے ہاتھ نہیں چڑھا کہ اسے قتل کیا جائے، اور وہ موت تک زندہ رہا، اور موت کے وقت اس نے ساری چیزیں دیکھ کر پھر اس نے توبہ کرنے کی کوشش کی، تو اس کے بارے میں ہے لن تقبل توبتہم، ان کی ہرگز توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اولئک هم الضالون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہم الضالون گمراہ ہیں. یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق. اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا میں عزت، شفا، صحت، عافیت
کا باعث بنائے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تمام قسم کی پریشانیوں سے اس قرآن کی برکت سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے لیے سفارشی بنائے اس قرآن کو، اور جنت الفردوس جانے کا سبب اور باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔